کہ اسلام مذہب اگر سچائی کا حکم دیتا ہے، میں کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور میں یہ وعدہ کرتا ہوں، یہ اعلان کرتا ہوں کہ اس جگہ پہ مسجد بنائی جائے گی، مندر نہیں بنایا جائے گا، لیکن ہمارا عمل، ہمارا کردار، ہمارے اخلاق چونکہ اسلام کے موافق نہیں ہے، اسلام الگ ہو گیا، مسلمان الگ ہو گیا۔ من احسن الی عیالی، اور مخلوق میں سب سے زیادہ پسندیدہ اللہ کو وہ ہے جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ رحم کا معاملہ کرتا ہے، شفقت کا معاملہ کرتا ہے، محبت کا معاملہ کرتا ہے۔ اگر ہم جانور کے ساتھ محبت کا معاملہ کریں، کتوں کے ساتھ بھی شفقت کا معاملہ کرے، بلی کے ساتھ بھی شفقت کا معاملہ کرے، کیا معلوم کس عمل کی بنیاد پر اللہ ہماری مغفرت کر دے گا؟ کوئی نہیں جانتا۔ ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کے پابند ہوتے ہیں، شوہر بیوی کے حقوق ادا کرتا ہے، بیوی شوہر کے حقوق ادا کرتی ہے، بیٹا ماں باپ کے حقوق ادا کرتا ہے، ماں باپ بیٹے کے حقوق ادا کرتے ہیں۔ اگر اس گھر سے دینداری نکل جائے تو جس طرح روح کے نکل جانے سے اعضاء ایک دوسرے کے الگ ہو جاتے ہیں، کوئی کسی کو روکتا ٹوکتا نہیں ہے، اسی طریقے سے اگر ہمارے گھروں سے دینداری نکل آئے تو پھر وہ برکتیں، آپس میں اتحاد اور محبت ختم ہو جاتی ہے۔ اگر دینداری موجود ہے تو بیٹا پابند ہوتا ہے کہ اپنے ماں باپ اور بڑھاپے کا سہارا اس کو بن جائے، اس کی خدمت کرے۔ دینداری کی بنیاد پر اسے معلوم ہے کہ قرآن پاک نے تاکید کیا ہے، اللہ اور اس کے رسول نے کہا ہے کہ تمہارے ماں باپ کی خدمت ہی جنت ہے۔ اگر تم ماں باپ کی خدمت نہیں کرو گے، لاکھ عبادات کر جاؤ گے، ماں باپ کی بد دعا لے لو گے تو رکاوٹ بن جائے گی، لیکن اگر ماں باپ کی خدمت بھی کرو گے، عبادات بھی کرو گے تو جنت کا راستہ آسان ہو جائے گا۔ تو یہ دینداری روح کی طرح ہے، اگر ہمارے اندر دینداری موجود ہے تو ہمارے گھروں میں اتحاد موجود ہے، آپس میں محبتیں موجود ہے، شفقت موجود ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہم سب کو مسلمان بنایا، ہم سب کو دین اسلام اللہ نے عطا فرمایا۔ اس پر روزانہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، جب یاد آئے تب بولنا چاہیے کہ اللہ تیرا لاکھ شکر ہے کہ تو نے ہم سب کو مسلمان بنایا، ایمان والے کے گھر میں پیدا فرمایا۔ اسلام ہی نے کہا کہ پاک صاف رہو، طہارت کا حکم دیا۔ آج ہمارے علاوہ جو قومیں ہیں، یورپ میں تو قضائے حاجت کے لیے پانی ہی نہیں ہے، وہاں ٹیشو پیپر استعمال کرتے ہیں، چھوٹا استنجا کے لیے، بڑا استنجا کے لیے بھی پانی ہی نہیں ہے نلکا میں۔ آپ تصور کر سکتے کہ انسان کتنا گندا رہتا ہوگا، جب جسم ہی اس کا مہکتا ہوگا تو پرفیوم لگانے سے وہ خوشبو کہاں آ سکتی ہے۔ مفتی طارق مسعود ایک لطیفہ سناتے ہیں کہ میں اپنی اہلیہ کے ساتھ یورپ گیا ہوا تھا، تو ایک آدمی دیکھا لٹک کر کے صاف کر رہا ہے بالکل شیشہ، اور بالکل گرا جا رہا ہے پھر بھی صاف کر رہا ہے، پانی پر پانی دے رہا ہے۔ تو ان کے اہلیہ نے پوچھا یہ کیا کر رہا ہے؟ کہ وہ صاف کر رہا ہے۔ کہا جہاں صاف کرنے کے لیے چاہتا وہاں پانی ہی نہیں ہے، اور جہاں صاف نہیں کرنا چاہے وہاں پانی ڈال رہا ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ اسلام کی برکت ہے کہ اللہ نے ہمیں اسلام عطا فرمایا، اور اسلام نے پاکیزگی کا حکم دیا۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر۔ جب اللہ نے سب سے پہلے سورہ اقرا نازل فرمایا، اور اس کے بعد جب اللہ نے آیت نازل فرمائی تو سب سے پہلے اللہ نے یہی آیت نازل فرمائی، یا ایھا المدثر، اے کمبل کو اوڑھنے والے، قم فانذر، آپ کھڑے ہو جائیے، لوگوں کو اپنے رب سے ڈرائیے، وربک فکبر، اور اپنے رب کی پاکی بیان کیجئے، بڑائی کو بیان کیجئے، وثیابک فطہر، اور لوگوں کو حکم دیجئے کہ اپنے کپڑوں کو پاک و صاف رکھیں۔
وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے۔ جب رب کی بڑائی بیان کریں گے تو سب سے پہلے اپنے جسم کو پاک و صاف کیجیے، اپنے کپڑوں کو پاک و صاف کیجیے، اپنے جگہ کو پاک و صاف کیجیے۔ طہارت ہوگی تو رب کی بڑائی بیان کرنے کا حق ہمیں ملے گا۔ اگر طہارت نہیں ہے تو ہم نماز کے میں نہ پڑھ سکتے ہیں، نہ تلاوت کر سکتے ہیں، نہ قرآن کو چھو سکتے ہیں۔ لا یمسہ الا المطہرون، قرآن پاک کو چھونے کے لیے آنے نے کہا کہ باوضو ہونا ضروری ہے۔ اگر تمہارا وضو نہیں، قرآن نہیں چھو سکتے۔ 5 وقت اللہ نے کہا اپنے ان اعضاء کو دھوو جو اعضاء عام طور پہ ہمارے کھلے رہتے ہیں، جس میں گندگی اور مسامات لگ جاتے ہیں۔ ناک کو صاف کرتے رہو۔ استنشاق کرنے کا حکم دیا، سنت ہے استنشاق کرنا، یعنی انگلی کو ڈال کر کے جھاڑنا۔ ایک ہے ناک میں پانی ڈالنا اور ناک میں پانی ڈال کر کے جھاڑنا، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سنت قرار دیا۔ میاں بیوی آپس میں ملتے ہیں تو غسل کرنے کو فرض قرار دیا۔ یہ طہارت کا جو اللہ نے حکم دیا، لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، بغیر طہارت کے کوئی بھی نماز قبول نہیں ہوگی۔ اگر ہمارا وضو نہیں ہے اور ہم پاک صاف نہیں ہیں، 1000 رکعتیں ہم پڑھ ڈالے، کوئی قابل قبول نہیں ہے۔ تو اللہ نے طہارت کو حکم دیا، یہ دین اسلام کی برکت ہے۔ ورنہ آپ روزانہ دیکھتے ہیں کہ لوگ کھڑے کھڑے پیشاب کرتے ہیں اور اسی طرح جھاڑ کر کے پھر چلے جاتے ہیں، پورا پاجامہ ان کا خراب ہوتا ہے، ان کو احساس بھی نہیں ہوتا ہے کہ ہم پاکی ہے یا ناپاکی ہے۔ شریعت تو کہتی ہے کہ استنجا کرو تو پہلے ڈھیلا استعمال کرو، اور ڈھیلا استعمال کرنے کے بعد پانی بھی استعمال کرو۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ توبہ کرنے والوں کو بھی پسند کرتا ہے اور پاک صاف رہنے والوں کو بھی اللہ پسند کرتا ہے۔ اب تو ڈھیلا کا استعمال ختم ہو گیا۔ پہلے زمانے میں مسجدوں میں ڈھیلا رکھا ہوا رہتا تھا، اس کو کلوک استعمال کرنا بولتے ہیں۔ اعضاء ہمارے کمزور ہو گئے، پیشاب کر کے جلدی میں جاتے، جلدی میں آ جاتے ہیں، 1-2 قطرہ ہمارا ٹپکتا ہے، وضو کر کے نکلے، دوڑ کے مسجد میں آئے، 1 قطرہ ہمارا ٹپک گیا، جو ہم نے وضو کیا تھا وہ وضو ختم ہو گیا۔ اب اس کے بعد خشوع اور خضوع کے ساتھ ہم نماز پڑھ رہے ہیں۔ جب وضو ہی ہمارا نہیں ہے تو ہماری نماز کہاں قبول ہو رہی ہے؟ اطمینان کے ساتھ استنجا کرنا چاہیے، اور پیشاب پانی استعمال کرنے سے پہلے کوشش کرنا چاہیے کہ وہ ٹیشو پیپر استعمال انسان کرے تاکہ قطرات وغیرہ مکمل طور پہ ختم ہو جائے۔ یہ چھوٹی چیز نہیں، یہ بڑی چیزیں ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پتھر بھی، ڈھیلا بھی استعمال کرتے تھے اور پانی بھی استعمال کرتے تھے۔ تو دین اسلام کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا، اس نے ہمیں کہا کہ پاک و صاف رہو، الطہور شطر الایمان، پاک رہنا، پاک صاف رہنا، گھروں کو پاک رکھنا، آبادی کو پاک صاف رہنا، محلوں کو پاک صاف رکھنا، یہ آدھا ایمان قرار دیا اسے۔ لیکن آج مسلمانوں کی بستیوں میں ہم چلے جائیں گے، جتنی گندگی مسلم مسجد ملے گی، بستی ملے گی، کہیں اور نہیں ملے گی۔ پورا گھر کا جتنا کچرا ہوتا ہے دروازے پہ ہم ڈال دیتے ہیں۔ جس اسلام نے ہمیں پاک صاف رہنے کا، ایمان کے بعد اللہ نے قرآن پاک میں جو آیت نازل فرمائی، وہ سب سے دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا، دوسری مرتبہ جو اللہ نے نازل فرمایا، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، اے نبی آپ حکم دیجئے کہ اپنے لوگ اپنے کپڑوں کو، اپنے جسم کو پاک صاف رکھے۔ یہ اللہ نے وحی الہی اور وحی کلام اللہ میں نازل فرمایا۔ اتنی تاکید ہے پاک صاف رہنے کا، لیکن ہمارے یہاں اتنا اہتمام نہیں ہے۔ وضو بناتے یقیناً ہم بناتے ہیں، پاک صاف جسم کو رکھتے ہیں، لیکن گھروں کو جیسا پاک صاف رکھنا چاہیے، گھر کے آس پاس کو جیسا پاک صاف رکھنا چاہیے، ویسا ہم نہیں رکھتے ہیں۔ دین اسلام کی خصوصیت ہے،
انہوں نے کہا کہ بچوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرو، بچوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرو، پیار کا معاملہ کرو۔ یہ صرف دین اسلام ہمیں سکھایا۔ حضور نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا فلیس منا، جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اور جو چھوٹے ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے، فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ چھوٹوں پر شفقت کا حکم دیا گیا۔ اب جب چھوٹوں پر ہم شفقت کا معاملہ کریں گے تو چھوٹے بڑوں کی عزت بھی کریں گے، لیکن اگر ہم چھوٹوں پر شفقت کا معاملہ نہیں کریں گے اور ہم چاہیں گے کہ چھوٹے ہماری عزت کرے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ من لم یرحم صغیرنا، یہ پہلے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت کا معاملہ نہ کرے، ولم یعقر کبیرنا، اور جو ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے، معلوم یہ ہوا کہ چھوٹوں پر شفقت کریں گے تو چھوٹے ہمارے بڑوں کی عزت کریں گے۔ یہ معاشرے سے دونوں چیزیں ختم ہو گئی، بڑے چھوٹوں سے شفقت ختم، اور چھوٹوں کے دلوں سے بڑوں کی جو عزت ہونی چاہیے وہ عزت بھی ختم ہو گئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دونوں کام جو نہیں کرے گا فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں۔ اسلام کی خصوصیت ہے کہ اسلام نے کہا دنیا میں جو بھی چیز جاندار ہے ان تمام کے ساتھ رحم کا معاملہ کرو۔ الخلق عیال اللہ، پوری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، صرف انسان نہیں، پوری مخلوق، چوٹی ہے، کیڑا ہے، مچھر ہے، سب کے سب اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے۔ وَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ مَنْ أَحْسَنَ إِلَىٰ عِيَالِهِ، اور مخلوق میں سب سے زیادہ پسندیدہ اللہ کو وہ ہے جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ رحم کا معاملہ کرتا ہے، شفقت کا معاملہ کرتا ہے، محبت کا معاملہ کرتا ہے۔ اگر ہم جانور کے ساتھ محبت کا معاملہ کریں، کتوں کے ساتھ بھی شفقت کا معاملہ کرے، بلی کے ساتھ بھی شفقت کا معاملہ کرے، کیا معلوم کس عمل کی بنیاد پر اللہ ہماری مغفرت کر دے گا؟ کوئی نہیں جانتا۔ ایک محدث کے حالات میں لکھا ہے ان کا انتقال ہوا تو کسی نے ان کو خواب میں دیکھا تھا، پوچھا کسی نے اللہ نے کیا برتاؤ فرمایا؟ کہ اللہ نے مجھے معاف فرما دیا۔ کہا معاف کرنے کی وجہ، کتاب آپ نے جو لکھی تھی حدیث پاک کی، آپ نے حدیث پاک جو پڑھایا وہ کا نا نا نا، وہ سب تو تذکرہ بھی نہیں آیا۔ میں حدیث پاک لکھ رہا تھا، لکھتے لکھتے اس زمانے میں ڈبو کے لکھتے تھے ایسے ایسے، جب لکھنے لگا تو قلم پہ جو روشنائی لگی تھی وہاں ایک مکھی آ کے بیٹھ گئی، تو میرے دل میں آیا کہ چلو مکھی کو پینے دیتے ہیں، پیاسی ہے، اللہ کی ایک مخلوق ہے، چلو اس کو پینے کے دیتے ہیں، اس کے بعد ہم لکھیں گے۔ یہ جو میں نے مکھی کے ساتھ شفقت کا معاملہ کیا، اس بنیاد پر اللہ نے فرمایا جا میں نے تیری مغفرت فرما دی۔ حالانکہ ہزاروں کتابیں انہوں نے لکھی، ہزاروں لاکھوں شاگردوں کو پڑھایا، اس کا کوئی تذکرہ اللہ نے نہیں فرمایا۔ اللہ نے معاف بھی فرمایا تو ایک مکھی کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرنے کے ساتھ۔ آج اسلام پہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام لڑائی کا حکم دیتا ہے، نعوذ باللہ، اسلام تو مکھی کے ساتھ بھی شفقت کا حکم دیتا ہے، اس کی بنیاد پر مغفرت کا وعدہ کرتا ہے۔ مشہور حدیث پاک آپ نے سنا ہوگا کہ ایک بدکار عورت نے کتے کو پانی پلا دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی، اور ایک نمازی خاتون نے بلی کو باندھ کے رکھا تھا، نہ اسے چھوڑتی تھی کہ وہ اپنا کھانا پینا اپنے خود سے کھا لے، نہ اسے کھانا کھلاتی تھی، تڑپ کے پیچھے بلی مر گئی، اللہ نے اسے جہنم میں داخل کر دیا۔ ایک بدکار کو صرف کتے کے پانی پلانے کی وجہ سے اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی، اور ایک صوم و صلات کی پابند خاتون کو اس پر ظلم کی وجہ سے، ایک جانور کے ساتھ برحمی کا معاملہ کرنے کی وجہ سے اللہ نے اسے جہنم میں داخل کر دیا۔ اسلام تو یہاں تک حکم دیتا ہے۔ تو اسلام نے حدیث پاک میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ارحموا من فی الارض
یرحمکم من فی السماء، زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، ایک اونٹ آیا اور اللہ کے نبی علیہ السلام سے شکایت کرنے لگا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کے مالک کو بلاؤ، اس اونٹ نے شکایت ہم سے کی ہے کہ میرے اوپر بوجھ زیادہ ڈالتا ہے اور کھانا پینا بھی ہمیں صحیح سے نہیں دیتا ہے۔ اس کے مالک کو بلا کے ڈانٹا کہ جتنی طاقت اس کے اندر ہے اتنے ہی زیادہ بوجھ اس پر ڈالا کرو اور اس کے کھانے پینے کا بھی انتظام کیا کرو۔ ایک سفر میں نبی علیہ السلام تھے، جنگل میں تھے، ایک صحابی نے پرندے کے بچے کو پکڑ لیا اور اس کی ماں آ کر کے جو ہے تڑپنے لگی، یوں 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 کرنے لگی نبی علیہ السلام کے پاس۔ حضور نے فرمایا من فرق بین والدۃ وولدھا فرق اللہ بینہ وبین احبتہ، جو دنیا میں کسی بچے اور اس کے ماں باپ کے درمیان علیحدگی کروائے گا، جدائی کروائے گا، اللہ کل قیامت کے دن اس کے اور محبوب کے درمیان جدائی کروا دے گا۔ اس کو فرمایا کہ فوراً بچوں کو واپس کرو، اسے ماں سے الگ مت کرو۔ اسلام یہاں تک حکم دیتا ہے کہ پرندوں کے بچوں کو بھی پرندوں کے ماں باپ سے علیحدہ نہیں کرنا ہے۔ لیکن ہمارا عمل، ہمارا کردار، ہمارے اخلاق چونکہ اسلام کے موافق نہیں ہے، اسلام الگ ہو گیا، مسلمان الگ ہو گیا، جس کی بنا پر مسلمانوں کو دیکھ کر کے لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ لیکن اگر اسلام کو وہ پڑھیں گے، قرآن کو وہ پڑھیں گے، احادیث کو وہ پڑھیں گے، وہ کبھی بھی اسلام پہ اعتراض نہیں کر سکتے ہیں۔ ہاں مسلمان کو دیکھ کر کے وہ اعتراض کر سکتے ہیں، اس لیے کہ مسلمانوں کا کردار وہ نہیں رہا۔ ایک واقعہ لکھا ہے، مظفر نگر میں ہندو اور مسلمان میں جھگڑا ہو گیا ایک زمین کے بارے میں۔ انگریزوں کی حکومت تھی، غیر مسلم کا کہنا تھا یہ کہ میری زمین ہے اور مسلمان کا کہنا تھا کہ یہ میری زمین ہے۔ دونوں نے دیکھا کہ بڑا معاملہ پیچیدہ ہو گیا تو سب نے ایک کارڈ کھیلا۔ مسلمان نے کہا کہ ہم یہاں مسجد بنائیں گے، سب مسلمان اس کے ساتھ ہو گیا۔ غیر مسلم نے کہا کہ ہم یہاں مندر بنائیں گے، سب اس کے ساتھ ہو گئے۔ اب دونوں طرف سے لوگ کہ نہیں یہاں مسجد بنائیں گے، یہاں اب زمین کس کی ہے اس کا فیصلہ بھی نہیں ہوا، اب لڑائی کر رہے ہیں کہ مندر بنانا ہے یا مسجد بنانا ہے۔ اب اس زمانے کا جج جو انگریز تھا بڑا پریشان ہوا، تو اس غیر مسلم نے جملہ کہا کہ کاندھلا میں ایک مسلمان ہے، ایک عالم ہے، وہ اگر جو فیصلہ کر دیں گے ہم مان لیں گے۔ تو مسلمان نے کہا کہ یقیناً ہم بھی مانیں گے۔ اب اس کے ذہن میں یہ آیا کہ یہ تو مسلمان ہے، ہم تو مسجد بنانا چاہ رہے ہیں، وہ تو فیصلہ میرے بارے میں کریں گے۔ چنانچہ تاریخ طے کی گئی، مولانا مظفر حسین کاندھلائی رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے کے سب سے بڑے بزرگ تھے، ان کے بارے میں کہا گیا تھا۔ عدالت لگی، جج نے پوچھا یہ زمین کس کی ہے؟ تو مولانا مظفر حسین کاندھلائی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ غیر مسلم کی زمین ہے، مسلمان کی زمین نہیں ہے۔ عدالت نے فیصلہ سنایا اور جملہ لکھا، مسلمان مقدمہ ہار گیا لیکن اسلام مقدمہ جیت گیا۔ مسلمان مقدمہ ہار گیا لیکن اسلام مقدمہ جیت گیا۔ اسلام کی سچائی ہے کہ اس عالم دین نے سچ بات کہا، جھوٹ نہیں بولا، اپنے مسلمان بھائی کا پچھ نہیں کھینچا، تو مسلمان تو مقدمہ ہار گیا لیکن اسلام مذہب وہ جیت گیا۔ چنانچہ اسی عدالت میں وہ غیر مسلم نے کہا کہ اسلام مذہب اگر سچائی کا حکم دیتا ہے، میں کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور میں یہ وعدہ کرتا ہوں، اعلان کرتا ہوں کہ اس جگہ پہ مسجد بنائی جائے گی، مندر نہیں بنایا جائے گا۔ آج بھی مسلمان اگر اسلام پہ مکمل طور پہ پابند ہو جائے جیسا اسلام نے حکم دیا ہے، لیکن ہماری مجبوری کہیے کہ ہم جاہل ہیں،
ہم مسلمان گھرانے میں پیدا تو ضرور ہو گئے، لیکن ہم نے کبھی اسلام کو پڑھا نہیں، اسلام کو جاننے کی کوشش نہیں کیا۔ تھوڑا موڑا ہم نے سن لیا تو ہم کافی ہو گئے، نماز روزہ کو ہم نے جان لیا، لیکن نہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو پڑھتے ہیں، نہ صحابہ کی سیرت کو پڑھتے ہیں، نہ تابعین کی سیرت کو پڑھتے ہیں، نہ محدثین کے حالات کو پڑھتے ہیں، تو ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اسلام کیا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی پسندیدہ ہے۔ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے گا وہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ لیکن اسلام کو سمجھیں گے تو ہی اسلام کی محبت آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین اسلام کی محبت عطا فرمائے، دین اسلام کے بارے میں صحیح طور پہ جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔